تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ قمر مکی سورہ ہے اور اس میں 55 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اسے بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان کے پاس گزشتہ اقوام کے حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو مقصد تک رسائی کے لیے کافی ہے، لیکن تنبیہات ان کے لیے بے سود ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے روگردانی کر لیجئے۔ جس روز بلانے والا فرشتہ ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے وہ قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ پکارنے والے کی طرف چلے جا رہے ہوں گے۔ کفار یہ کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ گئی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت آئے گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ فرمایا، اور یہ بھی روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت قائم کا خروج ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے روایت ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اور اس وقت 14ویں کی شب تھی۔ آن حضرت نے رب سے گزارش کی کہ مشرکین نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کر دے، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر کہا، اے فلانے، اے فلانے، مشاہدہ کرو، دیکھو۔ جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پہاڑ پر اور اس پہاڑ پر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسحور کر دیا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر تمہیں مسحور کر دیا ہے تو تمام انسانوں کو تو مسحور نہیں کیا۔ اور قمی نے کسی دوسرے انداز میں روایت کی ہے، فرمایا مجمع البیان میں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے ساتھ شق القمر کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کا 2 ٹکڑے ہونا ہمارے نبی کی نبوت کی علامت ہے، اور ان کی نبوت اور ان کا زمانہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں نکال کر باہر کرنا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یعنی درست ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ لفظ مرتن سے محکم کرنے کے معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اسے روانہ کیا تو وہ اپنی جگہ برقرار رہا، اور جب میں نے اسے محکم کیا تو وہ مستحکم ہو گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی حق کے ظاہر ہونے کے بعد شیطان نے حق کو رد کرنے کے لیے اس چیز کو زینت دی تھی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ لوگ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے اور اپنے انبیاء کی تکذیب کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے پاس گزشتہ اقوام کے حالات آ چکے ہیں جس میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے سامان عبرت ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد عذاب کے ذکر سے ان کے لیے واعظ و نصیحت یا وعید دھمکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسی حکمت جو مقصد تک رسائی کے لیے کافی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن تنبیہات ان کے لیے بے سود ہیں۔ یہ نفی ہے یا استفہام انکاری ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان سے روگردانی کر لیجئے، آپ کے علم میں ہے کہ ڈرانا اور تنبیہ کرنا
ان کے لیے سودمند نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس روز بلانے والا فرشتہ ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد سخت قبیح، قابل نفرت نفوس جسے ناپسند کرتے ہیں اس لیے کہ اس جیسی چیز سے پہلے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ امام علیہ السلام جب خروج کریں گے تو انہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دیں گے جسے وہ ناپسند کریں گے، اور کہا گیا وہ قیامت کے دن کی ہولناکی ہوگی، اور عنقریب ایسی روایات بیان کی جائیں گی جن سے اس بات کی تائید ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے وہ قبروں سے نکل پڑیں گے، یعنی وہ اپنی قبروں سے آنکھیں جھکائے ہوئے نکلیں گے اور خوف کی وجہ سے ان کی نظریں نیچی ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، کثرت میں، تموج میں اور مختلف مقامات پر پھیلنے کی وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، تیزی سے جا رہے ہوں گے، اس طرف گردن اٹھائے ہوئے یا اس طرف دیکھتے ہوئے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جب پکارنے والا پلٹے گا تو وہ کہے گا پلٹ جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کفار یہ کہیں گے یہ تو بڑا سخت کٹھن دن ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی صعب، مشکل، دشوار۔ کتاب کافی میں امام سجاد علیہ السلام اپنے والد سے، وہ امیر المومنین علیہ السلام سے روز قیامت کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر سے جبار تبارک و تعالی ملائکہ کے سائے میں ان پر نظر کرے گا تو وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہے گا جو انہیں پکار کر کہے گا، یا مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے لوگو جنہیں خلق کیا گیا ہے تم خاموش رہو اور غور سے سنو کہ جبار کا منادی کیا کہہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کا آخری فرد بھی اسی طرح سن رہا ہوگا جس طرح پہلا فرد سنے گا۔ اس وقت ان کی آوازیں شکستہ ہوں گی، ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور ان کے بدن کانپ رہے ہوں گے اور ان کے دل خوف زدہ ہوں گے، اور وہ اپنے سروں کو آواز کی جانب اٹھائے ہوئے ہوں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کافر کہے گا یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ترجمہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے ہمارے عبد خاص کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا طلب کی اور کہا پروردگار میں مغلوب ہو گیا، تو میری مدد فرما۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں بھی چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی ایک ہی کام کے لیے مل گئے جو پہلے ہی طے پا چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ اس شخص کے بدلے کے طور پر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، بے شک ہم نے اس کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا۔ تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بتاؤ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، اور بتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو ان کو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا لگا؟ بے شک ہم نے ایک مسلسل نحس دن میں ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ کی قوم سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے ہمارے عبد خاص نوح کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر تبلیغ سے روکا بھی گیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ انہیں اذیت پہنچائی گئی اور انہیں سنگسار کرنے کا ارادہ بھی کیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا پروردگارا میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ حضرت نوح جب ان لوگوں سے مایوس ہو گئے تو پھر اللہ سے کہا تو ان سے میرا انتقام لے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان 950 سال رہے اور انہیں ظاہری اور پوشیدہ طور سے دعوت دین دیتے رہے۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا اور سرکشی کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ذریعے کھول دیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے موسلا دھار، اور وہ مبالغہ ہے اور زیادہ بارش کی تمثیل ہے اور شدت کے ساتھ برسنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے زمین میں بھی
چشمے جاری کر دیے اور ہم نے مکمل زمین کو ایسا بنا دیا گویا چشمے ابل رہے ہوں، اور اس کی اصل یہ ہے کہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، مبالغے کے سبب اسلوب تبدیل کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو دونوں پانی مل گئے، آسمان کا پانی اور زمین کا پانی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک ہی کام کے لیے جو پہلے ہی طے پا چکا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر اور معین کر دیا تھا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اس کی تعداد اور مقدار معین ہوتی ہے اور وزن معلوم ہوتا ہے، سوائے اس بارش کے جو طوفان والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، تو وہ چھاجو پانی برسا تھا اور نہ اس کا وزن تھا نہ مقدار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی چوڑے پڑے والی، اس لیے کہ وہ چوڑے پڑوں سے بنی تھی۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور اس میں کیلیں میخیں لگی تھیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا الواح سے مراد کشتی ہے اور دسر میخوں کو کہا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے الدسر ایک طرح کی گھاس ہوتی ہے جس سے کشتی کو باندھا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ہمارے حکم سے اور ہماری حفاظت میں چل رہی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ اس شخص کے بدلے کے طور پر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی یہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بدلے کے طور پر کیا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے نعمت کا انکار کیا تھا، اس لیے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے اللہ کی جانب سے نعمت اور رحمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے اس کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بتاؤ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، اور میرا ڈرانا اور میرے مرسلین، اور یہ مکمل قصہ سورہ ہود کی آیت 25 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے جسے ہم نے آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کے معنی ہیں نصیحتوں اور واعظ کے لیے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اس لیے کہ اس قرآن میں ہم نے طرح طرح کے پند و نصائح اور عبرتیں بار بار بیان کی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو ان کو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا لگا۔ ہمارا ڈرانا عذاب کے لیے اس کے نازل ہونے سے پہلے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے ایک مسلسل نحس دن میں ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے یعنی ٹھنڈی ہوا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے شوم۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جس کی نحوست مسلسل تھی۔ کتاب علل الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد چہار شنبہ بدھ ہے، اس لیے کہ وہی پہلا اور آخری دن تھا ان ایام میں سے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹنے فنا کرنے کے لیے مسلط رکھا۔ کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام کی روایت میں جو امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں عیاشی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ دن بدھ کا تھا۔ کتاب فقہ اور خصال میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہواؤں کے لشکر ہیں، اللہ نافرمانوں کو اس کے ذریعے سزا دیتا ہے، ان میں سے ہر ہوا پر ایک فرشتہ معین ہے جو اطاعت گزار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو فرشتہ مقرر ہے اسے وحی کرتا ہے۔ جس قسم کی ہوا سے معذب کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ ہوا کو حکم دیتا ہے، تو ہوا اس طرح ہیجان میں آتی ہے جس طرح غضبناک شیر ہو، اور ان میں ہر ہوا کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ کیا تم نے اللہ کا مذکورہ قول نہیں سنا؟ اور کتاب کافی میں اسی مفہوم کی روایت موجود ہے۔ پیج 67 ترجمہ جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کر پھینک رہی تھی گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، اور باتحقیق
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قوم سمود نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا ہم ایک ایسے بشر کا اتباع کر لیں جو ہم میں سے تنہا ہے، ایسی صورت میں تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانہ پن میں مبتلا ہوں گے۔ ہمارے درمیان میں کیا صرف اسی پر ذکر کا نزول ہوا ہے؟ بلکہ وہ تو جھوٹا اور مغرور ہے۔ ان قریب کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور گھمنڈ کرنے والا ہے۔ ہم ناقے کو ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجیں گے۔ اب آپ صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھیے اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر آئے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو دیکھو ہمارا عذاب کیسا تھا اور ہماری تنبیہ کیسی تھی۔ بے شک ہم نے ہی ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ خشک گھاس پھوس کی طرح ہو گئے، اور بتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو لوگوں کو اسی طرح اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ روایت ہے کہ وہ لوگ گھاٹیوں اور گڑھوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا۔ ہوا نے انہیں وہاں سے بھی اکھاڑ پھینکا اور انہیں مردہ کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، کھجور کے تنے جو جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اور زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ کہا گیا ہے انہیں تنوں سے تشبیہ دی ہے اس لیے کہ ہوا نے ان کے سروں کو اڑا دیا اور اجسام کو چھوڑ دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اس جملے کو خوف دلانے کے لیے دوبارہ لایا گیا اور کہا گیا ہے کہ پہلا اس عذاب کے لیے جو دنیا میں انہیں گھیرے ہوگا اور دوسرا اس عذاب کے لیے جو آخرت میں گھیر لے گا، جیسا کہ ان کے واقعے میں بیان کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہوگا۔ اور پورا واقعہ سورہ اعراف کی آیت 78 کے ذیل میں اور سورہ ہود کی آیت 58 کے ذیل میں گزرا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بتحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قوم سمود نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ خبردار کرنے والوں، واعظ و نصیحت کرنے والوں یا مرسلین کو جھٹلایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے بشر کا اتباع کر لیں جو ہم میں سے تنہا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی یعنی ہماری جنس سے ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد تنہا ہے، اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسی صورت میں ہم یقیناً گمراہی اور دیوانہ پن میں مبتلا ہوں گے۔ سعرن سعیر کی جمع ہے، دیوانگی، گویا کہ انہوں نے یہ برعکس کر دیا۔ انہوں نے پیروکاروں کے لیے خاص طور سے وہ مرتب کیا جو ان کی اتباع کو ترک کرنے والے کے لیے رکھا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہمارے درمیان میں کیا صرف اسی پر ذکر نزول ہوا ہے، جبکہ ہم میں سے اس سے زیادہ حقدار موجود ہیں۔ ذکر سے مراد کتاب و وحی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ وہ تو جھوٹا اور گھمنڈ کرنے والا ہے۔ اسے محمول کیا ہے تکبر سے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہم پر برتری حاصل کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان قریب کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور گھمنڈ کرنے والا ہے، جس کے ترانے نے اسے تکبر پر آمادہ کیا، حق کے خلاف اور باطل کے حصول کے لیے۔ کیا وہ صالح تھے یا جس نے انہیں جھٹلایا تھا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم ناقے کو ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجیں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں ہم نکالیں گے، ہم بھیجیں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں آزمائش، امتحان۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھیے، آپ انتظار کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اور ان کی اذیتوں پر صبر کیجئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے، اونٹنی کے لیے ایک دن ہے اور ایک دن ان لوگوں کے لیے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہر ایک اپنی اپنی باری پر آئے گا، ہر ایک اپنی باری پر پانی پینے آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی جس کا نام قدار ابن سالف تھا پکارا، جسے
اوہے میرے سمود کہا جاتا ہے، وہ اس کے قتل پر آمادہ ہوا اور اونٹنی کو قتل کر دیا یا تلوار لے کر اسے قتل کر ڈالا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں، کہتے ہیں کسی چیز کو بتکلف لینا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو دیکھو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا اور ہماری تنبیہ کیسی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے ہی ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ خشک گھاس پھوس کی طرح ہو گئے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے خشک گھاس پھوس کی طرح، جسے باڑے کا مالک موسم سرما میں اپنے جانوروں کے لیے جمع کرتا ہے، اور ان کا تفصیلی واقعہ سورہ اعراف کی آیت 78 اور 79 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ترجمہ قوم لوط نے بھی ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دی، سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے وقت سحر بچا لیا۔ یہ ہمارا فضل و کرم تھا، ہم شکر گزاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور یقیناً لوط نے ہماری پکڑ سے انہیں ڈرایا، مگر وہ ان کی تنبیہات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے، اور بتحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کے بارے میں ڈول ڈالے تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب میرے عذاب اور ڈرائے جانے کا مزہ چکھو۔ صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے آ لیا، پس چکھو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ۔ اور بتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، انہوں نے ہماری مکمل آیتوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے بھی ایک غالب اور صاحب اقتدار جیسی گرفت میں انہیں لے لیا۔ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہیں معافی کا پروانہ مل گیا ہے؟ یا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو فاتح بن کر رہے گی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قوم لوط نے بھی ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دی، ایسی ہوا جو ان پر پتھروں کی بارش کر رہی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے وقت سحر بچا لیا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی رات کے آخری حصے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ ہمارا فضل و کرم ہے، ہم شکر گزاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر ایمان اور اطاعت سے ادا کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً لوط نے ہماری پکڑ سے انہیں ڈرایا، مگر وہ ان تنبیہات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں یعنی ہمارے عذاب میں گرفتار کرنے سے، مگر انہوں نے تنبیہات کو یکسر نظر انداز کر دیا اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے، یا انہوں نے انذار ڈرانے سے مدافعت کی باطل کے ساتھ جدال کا طریقہ اختیار کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بتحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کے بارے میں ڈول ڈالے، ان مہمانوں سے فجور کا ارادہ کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا اور اسے پورے چہرے پر پھیلا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا تو ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے وادی سے ایک مٹھی مٹی لی اور اسے ان کے چہروں پر مار دیا اور کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو شہر کے رہنے والے سب اندھے ہو گئے۔ اور دونوں روایتیں مکمل واقعے کے ساتھ سورہ ہود کی آیت 83 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اب میرے عذاب اور ڈرائے جانے کا مزہ چکھو۔ ہم نے ان سے کہا تم فرشتوں کی زبانی چکھو یا ظاہری حالت میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے آ لیا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جس نے انہیں ٹھہراؤ بخشا یہاں تک کہ انہیں جہنم کے سپرد کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس چکھو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہر قصے اور واقعے کے بعد اس جملے کو مکرر بیان کیا گیا ہے، اس جانب اشارہ کرنے کے لیے تمام رسولوں کی تکذیب اس امر کی مقتضی ہوئی کہ عذاب نازل ہوا، اور ہر واقعے کا سننا یاد دہانی اور واعظ و نصیحت کی طرف دعوت دیتا ہے۔
اور بار بار اسے تنبیہ کے لیے لایا گیا ہے اور بیداری کے لیے، تاکہ ان پر سہو اور غفلت غالب نہ آ جائے، اور یہی مقصد ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا، اور سورہ مرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ لانے کا، اور اسی کی مانند دوسری آیتیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں۔ آل فرعون کا ذکر کر کے صرف فرعون کا نام لیا، یہ بتلانے کے لیے کہ فرعون اس بات کا زیادہ حقدار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے ہماری مکمل آیتوں کو جھٹلا دیا۔ کہا گیا ہے یعنی 9 نشانیوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی تمام اوصیاء کو جھٹلا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ہم نے بھی ایک غالب اور صاحب اقتدار جیسی گرفت میں انہیں لے لیا، اس کی گرفت جس پر غالب نہیں آیا جا سکتا اور کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے گروہ قریش، کیا تمہارے کفار، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان لوگوں سے بہتر ہیں، ان ہلاک ہونے والی امتوں سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا کتابوں میں تمہیں معافی کا پروانہ مل گیا ہے، یعنی کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ جس طرح وہ امتیں ہلاک ہوئی ہیں تم ہلاک نہیں ہوگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا ان لوگوں کا کہنا ہے ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو فاتح بن کر رہے گی، ہم ایسی جماعت ہیں کہ ہمارا امر مجتمع ہے، دشمن میں ہمارے مددگار ہیں، ہم شکست سے دوچار نہ ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے، قریش نے کہا ہم اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ اے محمد ہم ایک دوسرے کی مدد سے آپ کو قتل کر دیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ام یقولون نحن، ترجمہ ان قریب اس جتھے کو شکست دی جائے گی اور سب پیٹ پھرا کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کی بہترین جگہ قیامت ہے، اور قیامت نہایت ہولناک اور تلخ حقیقت ہے۔ بے شک مجرمین گمراہی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں مبتلا ہیں، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب شعلوں کا مزہ چکھو، ہم نے ہر شے کو ایک خاص اندازے کے ساتھ خلق کیا ہے، اور ہمارا حکم تو پلک جھپکنے جیسی ایک بات ہے، اور باتحقیق ہم نے ہی تمہارے ہم مشربوں کو ہلاک کیا تھا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا جا چکا ہے۔ یقیناً متقین باغات اور انہار کے درمیان ہوں گے، سچائی کی منزل میں اس بادشاہ کے نزدیک جو ہر شے کا مالک اور با اقتدار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب اس جتھے کو شکست دی جائے گی اور سب پیٹ پھرا کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ فرمایا یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جب انہیں شکست ہوئی، انہیں قید کیا گیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ ان سے نمٹنے کی بہترین جگہ قیامت ہے، یعنی ان کے عذاب کی حقیقی وعدہ گاہ قیامت ہے، اور دنیا میں جس چیز نے انہیں گھیر رکھا ہے وہ محض اس کا پیش خیمہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور قیامت نہایت ہولناک اور تلخ حقیقت ہے، نہایت شدید ہے، سخت گیر ہے، اور دنیاوی عذاب سے اس کا مزہ نہایت تلخ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک مجرمین گمراہی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں مبتلا ہیں، یہ دنیا میں حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے آتش جہنم ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ سعیر جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے انہیں گھسیٹا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے کہا جائے گا اب شعلوں کا مزہ چکھو، آگ کی گرمی اور اس کی اذیت کا مزہ چکھو۔ کہا گیا ہے کہ سقر جہنم کا ایک نام ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے حرارت کی شدت کی شکایت کی اور اس سے اجازت طلب کی کہ وہ سانس لے لے۔ جب اس نے سانس لی تو جہنم کو جلا ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے ہر شے کو ایک خاص اندازے کے مطابق خلق کیا ہے۔ قدر جو متعین ہے اور واقع ہونے سے قبل لوح میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا اس کے لیے وقت، میعاد اور مدت ہے۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا کہ قدریہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں
اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کو عدل سے دور کر دیں اور اسے اس کی سلطنت سے نکال کر باہر کریں، اور انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یوم یسحبون سے لے کر بے قدر تک، اور دریافت کیا گیا کہ تعویذ قدر کو دور کر سکتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی قدر میں سے ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ان المجرمین سے لے کر بے قدر تک قدریہ کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، یہ آیت مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قدریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا میں نے اہل قدر کے لیے اللہ کی کتاب میں ایک نام دیکھا ہے، ان المجرمین سے بے قدر تک، فرمایا وہ مجرمین ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمارا حکم تو پلک جھپکنے جیسی ایک بات ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کن ہو جا، فیکن تو ہو جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پلک جھپکنے کی طرح چلنے اور سرعت میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور باتحقیق ہم نے تمہارے ہم مشربوں کو ہلاک کیا تھا، تو کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں تمہارے پیروکار تمہارے جیسے لوگ کفر میں اور بتوں کی پرستش میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ زبر سے مراد نامہ اعمال ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً متقین جنتوں اور انہار کے درمیان ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سچائی کی منزل میں اس بادشاہ کے نزدیک جو ہر شے کا مالک اور با اقتدار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہے، جس کا امر حکومت و اقتدار میں ہے۔ صاحبان فہم و ادراک نے جسے مبہم بنا دیا ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ قمر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی قبر سے برآمد کرے گا، ایک ایسے ناقے پر جو جنت کے ناقوں میں سے ہوگا۔